السلام علیکم جی، اسپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نعمان۔ فخر زمان کا معاملہ کافی سنگینی اختیار کرتا جا رہا ہے کیونکہ یہ معاملہ ہوا تھا شروع بابر اعظم کے حق میں ٹویٹ کرنے سے، اور یہ معاملہ چلتے چلتے اتنا زیادہ بگڑ گیا ہے کہ اب فخر زمان جو ہیں وہ ان کی قومی کرکٹ ٹیم میں واپسی تو بڑی دور کی بات ہے، سینٹرل کانٹریکٹ جو ہے پی سی بی کا، فخر زمان کو اس میں سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ یہ ایک امتیازی سلوک کہا جا رہا ہے کہ فخر زمان کے ساتھ یہ ایک امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ جو کرکٹ کے شائقین ہیں وہ ان باتوں کو سمجھنے سے تھوڑا قاصر ہے کہ فخر زمان کا جو معاملہ ہے وہ اصل میں ہے کیا۔ فخر زمان کے ساتھ اس وقت دو پرابلم چل رہے ہیں۔ فخر زمان کے ساتھ جو پرابلم چل رہے ہیں ان میں پہلی وجہ جو ہے وہ ان کی انجری ہے۔ کل جب پریس کانفرنس کی تھی چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے، تو صحافی نے ان سے ایک سوال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا فخر زمان کی جو واپسی ہے اور سینٹرل کانٹریکٹ سے ان کا جو اخراج ہے وہ اس ٹویٹ کی وجہ سے کیا گیا ہے کہ جو بابر اعظم کے حق میں فخر زمان نے کیا تھا؟ تو اس پر برملا اظہار کرتے ہوئے لگی لپٹی کے بغیر محسن نقوی نے یہ اعتراف کیا کہ ٹویٹ جو ہے وہ بھی ایک وجہ ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ فخر زمان جو ہے وہ نہ تو جو فٹنس ٹیسٹ تھا اس میں پاس ہو سکے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فخر زمان ہے وہ انجری کا شکار ہے، اور اگر ان کو کھلایا جاتا ہے تو وہ ان کی جو انجری ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے ان کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پر لگ سکتا ہے۔ بیک بون پہ ان کو نچلے حصے میں جو انجری ہے، اگر اس کے ساتھ تھوڑی سی بھی رسک لیا گیا، ان کو کھلایا گیا، تو وہ انجری ان کے لیے کافی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ حسیب اللہ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ تھوڑی سی انجری کی وجہ سے اس کو فزیو نے کھیلنے کی اجازت دے دی، اور پھر وہ لڑکا جو ہے وہ بیچارہ 6 مہینے تک اپنی ریہیبلیٹیشن میں چلا گیا، اور اب اس کو دورہ آسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ 6 مہینے لگے اس کو ریکوری کرنے میں۔ فخر زمان جو ہے یہ چونکہ تھے بابر اعظم کے گروپ کے، تو عاقب جوید نے آ کے یہ کیا کہ یہ جو گروپ بندیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کیا، اور یہ کہا لڑکوں سے کہ بھئی آپ میرٹ پر کھیلو، اور جو لڑکا اچھا کھیلے گا اس کو شامل کیا جائے گا، جو لڑکا اچھا نہیں کھیلے گا اس کو باہر بٹھا دیا جائے گا۔ اب عامر ہے، اس کا معاملہ بھی یہ ہے، حالانکہ آسٹریلیا کے دورے کے لیے محمد عامر بہت اچھا ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ آسٹریلیا کو اس کی جو پچز ہیں ان کو سمجھتا ہے، اور وہاں کی جو پچز ہیں وہ فاسٹ بولر کے لیے بہت زیادہ سازگار ہے۔ لیکن عامر کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا پسند نہیں کی، اس لیے ان کو دورہ آسٹریلیا کے لیے بھی سلیکٹ نہیں کیا گیا، ان کو کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جا کر مزے کریں اور آپ کو جب ٹیم کی سلیکشن ہو تو اس میں آپ کو سلیکٹ کر لیجیے۔ اس کا نقصان یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ پے در پہ آپ کو شکستیں دیکھنا پڑتی ہیں۔ پچھلے 3 سال سے پاکستان کی جو ٹیم تھی اس کی بری کارکردگی کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لڑکوں کو آپ نے جو سلیکشن کا معیار رکھا تھا وہ تھا پسند اور ناپسند کا۔ تو واپس اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی فٹنس جو ہے اس کو ٹھیک نہیں کیا، اور دوسرا انجری کا شکار ہے، اور تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو شو کا نوٹس جاری کیا گیا تھا اس کے بابر اعظم کے حق میں انہوں نے جو ٹویٹ کی تھی، اور اس کے جو حق میں ٹویٹ کی تھی اس پر جو شو کا نوٹس جاری کیا تھا اس کا درست طریقے سے جواب دینا بھی پسند نہیں کیا، کیونکہ فخر زمان ابھی بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید بابر اعظم کے کہنے پر مجھے دوبارہ ٹیم میں شامل کر لیا جائے گا۔ لیکن اب فخر زمان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یار یہ اگر ٹیم میں سے پولیٹکس ختم ہو رہی ہے تو میں بھی پولیٹکس کو ختم کروں۔ آپ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹیم کے اندر کھیلنا بھی چاہتے ہیں اور ٹیم جو مینجمنٹ ہے اس نے آپ کے ساتھ ایک سینٹرل کانٹریکٹ سائن کیا ہے، آپ نے سینٹرل کانٹریکٹ کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ پوری دنیا میں قانون ہے کہ جب کھلاڑی اپنے بورڈ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اس کے آپ کو مہینے کے 10-15 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، وہ میچ فیسز اس کے علاوہ ہے، اس کے علاوہ جو آپ لیگز کھیلتے ہو اس کے لیے این او سی دیتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو پھر آپ نے جب سینٹرل کانٹریکٹ سائن کیا اور اس کے اوپر آپ پورا نہیں اتر رہے، تو فخر زمان صاحب کے جو ان کے جو شائقین ہیں، ان کے جو پسند کرنے والے ان کے مداح ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے
کہ یار ان کا جو کھلاڑی ہے اس کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ پروفیشنل نہیں ہے, اس کو اس طرح کی ٹویٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. سینٹرل کانٹریکٹ میں یہ معاہدے میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ بورڈ کی پالیسی کے خلاف ہرگز نہیں جائیں گے. لیکن فخر زمان بار بار گئے ہیں, پالیسی کے خلاف گئے ہیں, اور انہوں نے آؤٹ آف دی وے جا کے ان کو ٹویٹ کیا اور ان کو فیور دینے کی کوشش کی, اور ٹیم میں پولیٹکس جو نکالی جا رہی ہے اس کو دوبارہ لانے کی کوشش کی. اور دوسری انہوں نے جو بدتمیزی کی, اور وہ بدتمیزی یہ ہے کہ جب آپ سے سوال پوچھا گیا, آپ سے شو کاز نوٹس جاری کیا گیا, تو آپ نے اس کا جواب بھی اچھے طریقے سے اور لیگل طریقے سے دینا پسند نہیں کیا. آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہاں میری دوستی ہے اور میں جذباتی تھا, مجھے یہ, آپ نے تھوڑی ندامت اور شرمندگی کا اظہار بھی نہیں کیا. تو پھر جب اتنی بڑی لاٹ پڑی ہوئی ہے نوجوان لڑکوں کی, تو فخر زمان کی جگہ کیسے بنے گی؟ اس کو سینٹرل کانٹریکٹ کیسے ملے گا؟ اس کو سینٹرل کانٹریکٹ کبھی نہیں ملے گا جتنی دیر تک وہ اپنے رویے میں درستگی لے کر نہیں آئیں گے. آسٹریلیا, انگلینڈ, انڈیا, آپ دیکھ لیں کہ ان کے لڑکے جب اس قسم کی کوئی غیر اخلاقی اور نجی قسم کی حرکت کرتے ہیں تو بورڈ جو ہے وہ ان پر پابندی لگا دیتے ہیں, 6 مہینے کی, 3 مہینے کی. آپ پر پابندی بھی کوئی نہیں لگائی, صرف آپ کو سینٹرل کانٹریکٹ سے باہر نکالا ہے. اور چیئرمین پی سی بی نے سب سے اچھا جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے, ہم ان کی تعریفیں نہیں کرتے, ہم ان پر جتنی ہم تنقید کرتے ہیں اتنی کوئی بھی نہیں کرتا. انہوں نے سب سے اچھا کام یہ کیا ہے کہ جو ڈیزرونگ تھے لڑکے ان کو دوبارہ سے سینٹرل کانٹریکٹ میں لے کر آئے ہیں. اور جو 3 سال سے ساجد خان کو سینٹرل کانٹریکٹ ہی نہیں ملا تھا, اور نعمان علی کو 3 سال سے سینٹرل کانٹریکٹ ہی ملا, جب پی سی بی کے چیئرمین کو بتایا گیا کہ بھائی ان کے پاس, جنہوں نے آپ کو 39 وکٹیں لے کے دی ہیں 2 میچز میں, ان کے پاس سینٹرل کانٹریکٹ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے سر پکڑ لیا کہ یار یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے. تو اب جو 25 لڑکوں کی سینٹرل کانٹریکٹ کی لسٹ جاری ہوئی ہے اس میں ان دونوں کا نام ہے. بھائی 10-12 لاکھ روپیہ ان کی جیب میں جائے گا مہینے کا, ان کی کچھ حالت بہتر ہوگی. وہ انہوں نے جو کارکردگی دکھائی ہے اپنی, جس فن کا مظاہرہ کیا ہے, پاکستان کو جتوایا ہے, اس سے ان کو کوئی فائدہ پہنچنا چاہیے. ان کی مالی حالت جو ہے وہ مستحکم ہوگی, اور اس کا الٹیمیٹلی جو فائدہ ہے وہ ہمارے کرکٹ کو ہوگا, ہمارے کرکٹ بورڈ کو ہوگا, ہماری ڈومیسٹک کرکٹ کو ہوگا. اور یہ اس حوالے سے فخر زمان جو ہے ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی لے کر آئیں, اور اگر ضروری سمجھیں, وہ مناسب سمجھیں, تو وہ پی سی بی سے معذرت کر لیں جی کہ میں اپنے رویے کی وجہ سے معذرت خواہ ہوں, اور دوبارہ سے سینٹرل کانٹریکٹ میں آ جائیں, ریکوری کریں انجری سے, اور سلیکشن میں پورا اتریں, آپ فٹنس ٹیسٹ دیں اور واپس آ جائیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پرچی سسٹم جو پہلے والا چل رہا تھا, جس کی وجہ سے پاکستان بار بار ہار رہا تھا, کہ وہی چیزیں آپ دوبارہ سے اپلائی کریں اور پاکستان ایک بار پھر سے زوال پذیر ہو جائے. اب جو دورہ آسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے انہوں نے نئے لڑکے شامل کیے ہیں, ان میں ڈومیسٹک والے ہیں سارے. عاقب جوید نے آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا بھائی ڈومیسٹک والے جنہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی لے کے آؤ, ان کو سب کو, ان کو 6-7 نئے لڑکے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ العزیز دورہ آسٹریلیا اور دورہ زمبابوے جو ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز کامیاب رہے گا. تو دوستو یہ تھا میرا آج کا ویلاگ, کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.